اعوذ باللہ من ایک منٹ، آواز آ رہی؟ ہاں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. تمام میڈیا کے بھائیوں بہنوں کا شکریہ جو ادھر تشریف لے کے آئے، تمام حکومتی افسران جو میرے ساتھ ادھر آئے ہیں اور وزراء جو ان کا بھی شکریہ. بالخصوص حکومتی افسران کا میں پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، حامد یعقوب صاحب کا، عاصم صاحب کا، چیئرمین ایس بی آر عاصم صاحب کا، حامد یعقوب صاحب کی ٹیم، خاص طور پر تنویر بٹ صاحب اور ان کی تمام ٹیم، آفاق قریشی صاحب، انور شیخ صاحب، ان لوگوں نے، ذوالفقار یونس صاحب نے، ان لوگوں نے بہت زیادہ محنت کری اور ڈاکٹر صاحبہ اور میری بہت مدد کری اس بجٹ کو بنانے میں. تو ہماری طرف سے ان تمام حکومت کے افسران کا بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ جو دیگر وزارتوں میں، کامرس منسٹری میں، انڈسٹریز منسٹری میں، دیگر وزارتوں میں جو محنت ہوئی ہے اس مشکل وقت پہ، اس کا میں شکر گزار ہوں. اور یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے لوگ رات رات بھر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، حکومت کے افسر. اور میرے خیال سے ان لوگوں کی پرفارمنس کی وجہ سے شاید یہ جو 15% ہم نے دی ہے وہ ایک دم جسٹیفائڈ ہے. سو آئی تھینک آل مائی ٹیم فار دا گریٹ ورک دیٹ دے ہیو ڈن in helping Dr. Aisha Pasha and myself in formulating this budget. میں سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں ہم نے بجٹ کیا ہے اور پاکستان ایک بڑی مشکل گھڑی پہ کھڑا ہوا ہے. میرے خیال سے کم از کم جب سے میں 30 سال سے پڑھ کے جب سے آیا ہوں امریکہ سے، اس کے بعد سے میں نے کبھی اتنا مشکل گمبھیر وقت نہیں دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف انٹرنیشنلی بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اور دوسری طرف ہماری حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہو گئی ہے اور ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کرنے کے لیے ہم نے کوئی حل کرنے کی کوشش نہیں کری بلکہ مسائل بڑھاتے رہے. میں آپ کو اس سے پہلے کہ سارے بجٹ کی تفصیل دوں، میں آپ کو ایک دو چیزیں پھر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رواں مالی سال میں حکومت پاکستان نے 1100 ارب روپے سے زیادہ بجلی کے محکمے کو سبسڈی دی ہے. 1100 ارب روپے. ہم 100 ارب یونٹ بنا کے کنزیومرز کو پہنچاتے ہیں جس کا بل کرتے ہیں 100 ارب یونٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 11 روپیہ سبسڈی دی ہے بجلی کو سستی کرنے میں، اب جو بجلی کے بل میں جو گیپ آ رہا ہے اس کو کرنے میں. اس کے علاوہ 500 ارب روپے کی ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 500 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ پاور سیکٹر لاسز ہوتے ہیں، اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں، ایکچولی یہ پاور سیکٹر ڈیٹس ہیں. تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں. تو 500 ارب روپے کا ایک اور نقصان ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 روپے پر یونٹ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے بجلی کی، اور 17-18 روپے ڈپینڈ کرتا ہے کنزیومر، کہیں کہیں 24 روپے آپ دے رہے ہیں، عوام دے رہی ہے. تو یہ 16 روپے بھی عوام دے رہی ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر، یہ بھی عوام کے ہی پیسے ہیں جو عوام دے رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں مہنگائی میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں سود ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے. تو یہ بھی عوام دے رہی ہے 16 روپے، اور 18-20 روپے جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی عوام دے رہی ہے. تو ہم 30-35 روپے کا بجلی کا یونٹ بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے وی ہیو دا موسٹ ایفیشینٹ پاور جنریشن پلانٹس ان دا ورلڈ. تو پھر یہ اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ میل ایڈمنسٹریشن ہے. ہمارا جو بجلی کے ریٹ سیٹ کرنے کے جو نظام ہے اس میں کچھ سکم ہیں. ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ انبیئربلی ہائی ہیں، اور پچھلے 3-4 سالوں میں کوئی کام اس پہ نہیں ہوا ہے. ہمارا بل کلیکشن کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. آپ جن لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں ان کی آپ بل کلیکٹ نہیں کر پا رہے. تو بہت سارے سکم ہیں. لیکن یہ جب 1100 ارب روپے یا 1600 ارب روپے کا وفاق کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ملک کو لے ڈوبے گا. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا، الارمسٹ نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے، کہ اگر اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا، اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری معیشت اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے. 1600 ارب روپے بائی دا وے از مور دین دا ڈیفینس بجٹ. تو مطلب آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ 1600 ارب روپے از 3 times مور دین دا رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ. تو یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا آپ نے ادھر نقصان کیا ہے. پھر آتے ہیں ہم گیس کے شعبے میں. گیس کے شعبے میں بھی تقریباً 400 ارب روپے کی سبسڈی رواں مالی سال میں دی گئی ہے، جس میں پی ایم پیکج بھی ہے. ہم جو گیس دے رہے ہیں وہاں پہ یہ 400 ارب روپے تو ایک نقصان ہو گیا. جو نقصان نہیں نظر آ رہا ہے یہ کہ 1400 ارب روپے کا آپ نے گیس میں سرکولر ڈیٹ کر دیا.
200 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2 सालों में SNGPL ने सिर्फ सर्दियों में करा है, जब आपने LNG को डोमेस्टिक गैस में बेचा है। अब आप $20 की गैस लेकर $2 में बेच रहे हैं या $1 में बेच रहे हैं, तो वो मुल्क ये कहाँ से लाएगा पैसे? हम अपने आप को ही सब्सिडी दे रहे होते हैं ना। जब हम पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं, कोई और कहीं से नहीं आते पैसे। और फिर आप किन को सब्सिडी दे रहे हैं? हमने पहले भी गुजारिश करी है कि आप देख लीजिए कि प्रोफाइल जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है वो कौन है, और जो सब्सिडी दे रहा होता है उसकी प्रोफाइल देख लीजिए। सब्सिडी एक पाकिस्तान का औसतन इनकम वाला आदमी दे रहा होता है, जिसकी इनकम 50,000 रुपये महीने से कम होती है, ये सब्सिडी दे रहा होता है। जो पेट्रोल की सब्सिडी ले रहा होता है, वो उसकी इनकम जो है वो लाखों रुपए में होती है एवरेज पे। कोई कम भी होती है, कोई ज़्यादा भी होती है, लेकिन एवरेज पे। इसी तरह जो बिजली के अलावा, मतलब जो गैस की आप सब्सिडी दे रहे हैं दीगर इंडस्ट्रीज को वगैरह, तो आप उनको भी देख लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम किसी को भी रीजनली नॉन कंपैरेटिव टैरिफ देना चाहिए। जिसको हमने मिल कहा है कि आप लगाएं, और उनको पिछली हुकूमत ने वो के वादा किया हो। अगर पंजाब के अंदर पिछली हुकूमत ने वादा किया है कि उनको वो गैस देगी, और अगर गैस नहीं दे पा रहे तो ये गलती है, हम उसको गैस देंगे। किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे रोजगार आता है, इससे एक्सपोर्ट्स आता है, ये बात क्लियर है। और रीजनली कंपैरेटिव देंगे। अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश में और श्रीलंका में सस्ती गैस मिल रही होगी, तो हम अपने लोगों को महंगी गैस नहीं दे सकते। ये बात भी बड़ी क्लियर है मेरे लिए जहन में, इसमें कोई 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 तजब्जुब नहीं है। लेकिन आप इस तरफ देखें कि जो आप 400 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, 200 अरब का मैंने आपको बताया कि सिर्फ SNGPL का नुकसान हो गया है। आप देखिए कि आपका 1400 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट है। PSO के पास इस वक्त 500 अरब रुपए की अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल कंपनीज से बड़े पैसे कमाएं, इसका टैक्स बढ़ा दें। और रोज मुझे कहते रहते थे कि थोड़ा सा उसके ऊपर भी लगा दे टैक्स, जैसा हमने कुछ बैंकिंग कंपनीज पे लगाया है। और मैं हमेशा उनसे इल्तिजा करता था कि सर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये 3 बड़ी कंपनियां हुकूमत की, और मुझे पता है कि उनके पास कोई पैसे नहीं है देने के लिए, तो मुझे ही सब्सिडी देनी पड़ेगी उनको, मुझे ही पैसे लेने के लिए। लेकिन जो जो हमने उनका हाल किया हुआ है, जो जिस 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 जहाँ पे हम गैस के सब्सिडीज लेके चले गए, जहाँ पे हम गैस का हाल किया है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 20% मेरे ख्याल से SSGC के अंदर UFG है, यानी कि 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, $200 मिलियन की गैस वो हवा में उड़ा जाती है, हमको पता ही नहीं चलती कि वो क्या है। अनअकाउंटेड फॉर गैस, हमें ये भी नहीं पता कि वो चोरी हो गई है या लीक हो गई है। ये $200 मिलियन महीने का ये मुल्क कर रहा है, जिसका मतलब है $2.5 बिलियन। मैं अमेरिका जा चुका हूँ, दोहा जा चुका हूँ, 2 मरतबा बाहर ट्रिप कर चुका हूँ $1 बिलियन की नेक्स्ट किस्त के लिए। आप 202.4 भी, और मेरे साथ हामिद साहब भी गए हैं, आसिम साहब भी गए हैं, दीगर लोग, मैं डॉक्टर साहिबा गई हैं, और $2.4 बिलियन की गैस हम हवा में उड़ा देते हैं हर साल, सिर्फ SSGC के सिस्टम से। शायद उतनी है, उससे थोड़ी सी कम SNGPL के सिस्टम से उड़ती है। हमें इस गैस का पता ही नहीं है। तो ये मुल्क को आपने, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक करना होगा, वरना ये मुल्क की इकॉनमी नहीं चलेगी। आज ये बड़ी मतलब अफसोस की बात है कि हमको दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है, किसी से पैकेज ले लें या किसी से लोन ले लें या किसी से जो भी आप कह के डिपॉजिट ले लें, जो भी कह के ले लें। ये पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, बावकार लोगों का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है। हमको कहीं ना कहीं अपनी मईशत सुधारनी होगी। हम उस किस्म के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते जिसकी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं कल भी कहा था, मैं फिर आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ। मैं, और अगेन, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जो खान साहब ने फरवरी के एंड पे, मार्च में, जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी, और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का माहदे के खिलाफ के बरखिलाफ खुद माहदा करा था इन्होंने ना, वो माहदे के खिलाफ जो इन्होंने सब्सिडी दी है, बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए, जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे। ये हम देखते हैं कभी कभी मार्केटों में होता है कि लोग चेक लिखते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं मुल्क के बाहर, कभी सिंगापुर को चले जाते हैं, और 6-8 साल तक वो नहीं आते फिर वापस कराची या लाहौर या जहाँ पे भी रहते हैं वो। तो इस किस्म की हरकत करिए उन्होंने। इसको हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं शायद। ये मुल्क किस तरह चलते हैं, मुल्क किस तरह चलते हैं। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए, अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसने मुश्किल फैसले लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। मैं, डॉक्टर साहबा, यहाँ पे जितने लोग इस पैनल पे बैठे हैं, बड़े प्रिविलेज लोग हैं। आप लोग भी सारे बड़े प्रिविलेज लोग हैं। जो काबीना में लोग बैठे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज लोग हैं, जो कि आम पाकिस्तानी वो प्रिविलेज नहीं है।
اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے اور اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے، اور اس وقت جو ہے نا وہ چوائس نہیں ہے آپ کو، آپ کے کہ آپ مشکل فیصلے نہ لیں۔ اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے انشاءاللہ، تو یہ کام کریں گے۔ یہ بجٹ بھی اس کا ایک کڑی ہے۔ بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سال کے بجٹ کے اندر جو تقریباً 4,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے، ٹھیک، یہ میں نمبر کھول لیتا ہوں۔ شہباز رانا کو مجھ سے زیادہ نمبر یاد ہوتے ہیں، کتنے کا ڈیفیسٹ آتا ہے؟ 4,600 کا، 4598۔ اب 2 ارب کا بھی چلو خان صاحب کے کھاتے میں زیادہ نہیں ڈالتے، 4598 کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں، یہ 4 سالوں میں آپ جب جانتے ہیں، اور یہ بڑا آسان ہے، یہ تو چیک کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ تاریخ کے سب سے 4 بڑے ڈیفیسٹ جو ہے وہ عمران خان نے کیے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ 20 سال میں جتنا، 3 سال پونے 4 سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لی ہے، اتنی جو ہے وہ ڈیٹ 71 سال میں لی گئی تھی، اس کا 80% لے لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس سال میں چھوڑ کے گیا تھا اس سال 1499 ارب روپے ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی تھی، 1499 ارب روپے۔ اس سال ہم نے 3,950 ارب روپے کا تخمینہ رکھا ہے، کہ آپ مطلب یہ کہ 2,500 ارب روپے اور دے رہے ہیں صرف ڈیٹ سروسنگ میں۔ یہ 2 ڈیفنس کے برابر ہو گیا۔ مطلب یہ ملک کے اندر ہم ٹوٹل ٹیکس جمع کریں گے 7,000 ارب روپیہ، 7,004 ارب روپے۔ نان ٹیکس ریونیو ہمارا 2,000 ارب ہو جائے گا، تو یہ 9,000 ارب ہو جائے گا۔ 7 میں سے تقریباً 4,000 ارب روپے ہم دے دیں گے صوبوں کو، تو 3,000 ہمارے پاس نیٹ بچتا ہے، اور 2,000 میرے پاس اس کا آئے گا نان ٹیکس ریونیو کا۔ 5,000 بچتا ہے، اس میں سے 4,000 آپ نے دے دیا صوبوں کو، سوری 4,000 دے دیا ڈیٹ سروسنگ میں۔ اب 1,000 ارب روپے رہ گئے۔ 1,000 ارب میں پوری ہم کو اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1,500 ارب روپے، 1,100 ارب روپے تو صرف کیش ہم نے سبسڈی دی ہے پاور سیکٹر کو، 300 ارب روپے سے زیادہ ہم نے کیش سبسڈی دی ہے اس کو۔ 1,000 ارب کے اندر ہم کو پوری سویلین گورنمنٹ چلانی ہے، پوری ملٹری چلانی ہے، سبسڈیز دینی ہے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد، ان سب کو بھی، فاٹا، ان سب کے بھی پیسے وفاق دیتی ہے، جو کہ سیریسلی صوبوں کے پول سے ہونے چاہیے لیکن وفاق دیتی ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد پیسکو ہوتا ہے، یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن ہوتا ہے، دوسری دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر میں ایمانداری سے اکاؤنٹنگ کروں، اگر یہ حکومت اس طرح اکاؤنٹنگ کرے جس طرح ہم پرائیویٹ کمپنیز کو انسسٹ کرتے ہیں، تو جو ایس او ای کے لاس ہیں وہ اپنی بکس میں لینے پڑیں، تو 600 ارب روپے وہ چلے گئے۔ پھر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی اپنے بک میں لینے پڑیں، تو 1,000 ارب روپے گیس اور پاور کے ملا کے وہ چلے گئے۔ تو پہلے دن -600 پہ ہم آتے ہیں۔ یہاں سے یہ ملک کو ہم ملا ہے، یہاں سے ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے۔ یہ ملک کے اندر میں اب بھی یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے وسائل ہیں اس کے اندر، ہم نے اس کا 5% بھی استعمال نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہندوستان، بنگلہ دیش اتنے آگے ہو سکتے ہیں، اگر ہندوستان کے پاس 600 ارب روپے، 600 ارب ڈالر کا وہ ہو سکتا ہے فارن ایکسچینج ریزرو، تو کیا وجہ ہے پاکستان پہ نہیں ہو سکتا؟ ہم تو 90s کے اندر تو ان سے آگے ہوتے تھے، ہر سال ہماری گروتھ زیادہ ہوتی تھی، ہماری مینجمنٹ اچھی ہوتی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم آگے نہیں ہو سکتے؟ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان کے اندر تو ویسٹ پاکستان کی GDP جو تھی وہ 40% پر کیپٹا زیادہ ہوتی تھی ایسٹ پاکستان سے۔ آپ مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم مطلب اس نہج پہ آ گئے؟ مس مینجمنٹ ہے، اور اب ہم مینجمنٹ کریں گے۔ میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں، تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم یہ اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی، آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں، اور آپ کا قوم کا نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ تعالی 7,000 ارب روپے ہم جمع کریں گے، 2,000 ارب روپے ہم جمع کریں گے، اور اس کے بعد اخراجات کے اندر ہم نے کوشش کری ہے، اخراجات ٹوٹل اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں، 9,500 میں صرف 3% بڑھ رہے ہیں، اور اگر میں ڈیٹ سروسنگ کو نکال دوں تو میں نے ٹوٹل اخراجات کم رکھے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم نے سبسڈی کاٹی ہے، ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے اور گیس سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے۔ اب اگر پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کو ہم سبسڈی دیں گے تو ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا، انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا، مہنگائی ادھر آ جائے گی، مجھے بورو کرنا پڑے گا، اور بورو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیں، تو جب ہم کوئی چیز بڑھاتے ہیں، اگر ہم کوئی ٹیکس بڑھاتے ہیں، اگر کوئی بڑھاتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے اگر نہ کریں تو یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بجٹ کے پرٹیکولر نمبرز پہ ڈاکٹر عائشہ بھی بات کر لیں۔
اینڈ اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا 2 منٹ بات کرنے کے بعد. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹر صاحب نے آپ کو یہ بالکل واضح طور پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں کتنے مشکل حالات ملے، ہم نے کس طرح اسٹرکچرلی ریفارم کیا ہے، مشکل فیصلے لیے. مقصد پاکستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے، مقصد پاکستان کو ٹریک آف گروتھ پہ ڈالنا ہے. جس سے ہم نکل کے چلے گئے تھے کہیں، ہم تو بالکل پریشان ہو گئے تھے. آپ کو خود پتہ ہے کتنے برے حالات تھے ہمارے. اب پوائنٹ یہ ہے، یہ تو ہم نے اچیو کرنا تھا، لیکن جو بات میں آپ کو ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان حالات میں بھی ہماری فلاسفی اس بجٹ کی یہ رہی ہے کہ ان مشکل اقدامات کا کم از کم اثر پڑے ایک عام آدمی پہ. کم از کم ہم نے بہت سے اس بجٹ میں ایسے میجرز لے کر آئے ہیں جو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں ایک عام آدمی کو. اس میں چاہے آپ BISP کی ایلوکیشن دیکھیں، چاہے آپ پیٹرولیم کی اس میں جو ہم 2000 روپے مہینے ایکسٹرا دے رہے ہیں وہ دیکھیں، چاہے آپ آٹا گھی چینی پہ جو پرائسز کم کر کے ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں، چاہے آپ ایگریکلچر میں فارمرز کو جو ہم لے کر آ رہے ہیں ان کو سبسڈی دیے تاکہ ہم اسٹرکچرل ایگریکلچر پہ بوسٹ مل جائے اور ہم خود کفیل ہو جائیں، باہر سے ہمیں کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ نہ کرنا پڑے تاکہ باہر کے ممالک کا انفلیشن ہمارے یہاں نہ آئے. وہ بھی تو ہم ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں. چاہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائیں ان میں سے کہیں ایڈیشنل ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ اس کا بوجھ ایک عام آدمی پہ پڑتا ہے. وہ جتنا ایڈیشنل ٹیکس ایفٹ ہے وہ عمرہ پہ ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان پہ ہے، پراپرٹیز پہ ہے، ان پروڈکٹیو ایسٹس پہ ہے. یہ ہمارا ایک ایفرٹ ہے کہ ہم اس بجٹ کو ایک عام آدمی پہ بوجھ نہ بننے دیں. اور ایک بات جو یہ شہباز رانا اور باقی لوگوں نے بہت ایمفسائز کی ہے، یہ بجٹ میں اینٹی انفلیشنری کچھ نہیں ہے. میں ایک گزارش آپ سے کرنا یہ چاہتی ہوں، لیکن جو حالات باہر گلوبل کمیونٹی میں ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں. کیسے سپر سائیکل میں دنیا چل رہی ہے، اس سے تو ہم کیسے بچیں گے؟ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، کیا ہم گلوبل سائیکل بدل سکتے ہیں اپنے لیے؟ نہیں. ہاں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے بجٹ میں کیا کیا کیا. اگر ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے وہ اینٹی انفلیشنری تھا. اگر ہم نے اس اپنے بجٹ میں جو بیسکلی ایگریکلچر پیکج دیا وہ اینٹی انفلیشن ہے کیونکہ ہم باہر سے نہیں لانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم نے یہ بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی اینٹی انفلیشنری ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ قرضے لیں اور ہم آپ کے اوپر اس پہ عام آدمی پہ اس پہ بوجھ ڈالیں. اگر ہم PSDP بڑھاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام جو ڈیولپمنٹ رہے تاکہ لوگوں کی جو امپلائمنٹ چلتی رہے اور اس سے پاورٹی کم نہ ہو. اور دوسری بات اور ویری امپورٹنٹلی ریلیف کے میجرز. سو پوائنٹ یہ ہے کہ جو باہر کے حالات ہیں وہ تو ہم روک نہیں سکتے. ہم نے اپنا گھر میں جو جس حد تک کر سکتے تھے وہ ہم نے عام آدمی کا خیال کیا ہے. ہم نے انفلیشن کو کم از کم رکھنے کی کوشش کی ہے. ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں ہمارے، جو ہماری کمٹمنٹس ہیں وہ تو ہمارے سامنے، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. جس پہ کر سکتے ہیں ہمیں کریڈٹ دیں، وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے آپ کو. شکریہ. اچھا، میں 2-3 باتیں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کے حساب سے مجھے وہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کری ریلیف میجرز کی کہ بسپ کے اندر ہم نے تقریباً 100 ارب روپے 35-40% ہم نے بجٹ بڑھایا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے غریب بھائی بہنوں کی زخموں پہ کچھ مرہم رکھنے کے لیے. ہم یہ جانتے ہیں کہ بڑی مہنگائی کا ٹائم ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنے جو امیر بھائی ہیں ان سے تھوڑا سا زیادہ ان کا شیئر لیں اور ہم نے کچھ نہ کچھ غریب لوگوں کے لیے پروگرام کیے ہیں. 2-3 جو مسئلے ہم کو نظر آ رہے ہیں بجٹ کے اندر جو اگلے سال کے اندر اس کے ہم نے کچھ انتظامات کیے ہیں. ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ خوردنی تیل کا ہے. اس وقت پام آئل جو ہے وہ $1600 $1700 کا ہو گیا ہے. کل بھی وزیر اعظم پاکستان نے انڈونیشیا کے صدر سے بات کی خود. ہم پہلے میرے بھائی مرتضیٰ محمود صاحب بات کرتے رہے ان کے وزیر سے، کل ان کی صدر سے ہم نے اس لیول پہ لے کے چلے گئے اور مرتضیٰ صاحب چلے بھی گئے انڈونیشیا. اور ہم ابھی بھی جا کے یہاں کے تھوڑی دیر بعد میں خود بھی میٹنگ چیئر کروں گا ایک اس کی اویلیبلٹی کے اوپر اینڈ آل دیٹ، کیونکہ انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے تیل کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم نے میں نے جو بہت زیادہ میں نے جو مراد دی اور میں نے سیریسلی ان کو بلا کے کہا ہے کہ میں آپ کو مراد دوں گا آئل سیڈس کے اوپر.
हमने एक पैकेज रखा है 20 अरब रुपए का, हम इसके अंदर इंटरवेंशन प्राइसेस भी देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है, ये हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो अब शुरू करते हैं। कनोला पाकिस्तान के अंदर, कनोला एक हाइब्रिड होता है उसका, सरसों का। हर जगह पे हर पाकिस्तानी सरसों का साग खाता है, मकई की रोटी खाता है। मकई से आप तेल बना सकते हैं, सरसों से तेल बना सकते हैं, कनोला उसका हाइब्रिड है, उससे तेल बना सकते हैं। इसकी ग्रोथ नहीं है, तो इसकी पैदावार नहीं है, तो इसके लिए हम नया एरिया थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और हम अभी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 750 to $1 बिलियन का ऑयल सीड्स जो है वो हम मजीद पैदा करके यहाँ पे बताएंगे। तो ये एक अगला साल में हमको एक मसला नज़र आ रहा है जिसको करना, जिसके लिए हमने कोशिश करी है। दूसरा ये कि एक टाइटनिंग आएगी फिस्कल पॉलिसी की, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इतना डेफिसिट कम करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी की टाइटनिंग होगी। अगर आप बैंकों से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, अगर आप साहिब सरवत लोगों से 50 करोड़ रुपए कमाने वालों के ऊपर 2%, अगर आपने टैक्स 30 करोड़ रुपए कमाने वालों के ऊपर 2% टैक्स लगा दिया, तीसरा ही तो 2% टैक्स मजीद लगा दिया है। अगर आपने घर की लेन देन पे प्रेजम्पटिव इनकम टैक्स 1% से 2% कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो लोकल पाकिस्तानी है जिनकी ओवरसीज जायदादें पड़ी हुई हैं जो डिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर अगर 1% टैक्स लगा दिया है। वेकेंट प्लॉट्स पे प्रिज्यूम्ड इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो हमने टैक्स थोड़ा सा बढ़ाया है। एक जगह पे जहाँ पे अभी IMF, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अभी IMF उस पर खुश नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है कम से कम 1 लाख और 2 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की कैटेगरी को हम वो करें। तो पर्सनल इनकम टैक्स पे हमने कोशिश करी है कम करने की। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कुछ पेन होगा इस साल के अंदर, अभी फौरन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगी। तो वो भी हमने बात करनी है। तो पहले 1 लाख या 2 लाख तक हमने टैक्स कम रखा है, फिर जाहिर है कि टैक्स बढ़ गया। और आप देखें कि पिछले सालों के मुनिस्बत अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी आमदनी है, सॉरी शबाज, तो फिर उसके ऊपर टैक्स बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा तमाम लोगों का टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। इसी तरह हमने पहली मरतबा एक कोशिश करी है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को फिक्स टैक्स कर हम लोगों को रेट में लेकर आएँ। और चेयरमैन साहब ने, आसिम साहब ने मुझसे ये कहा है कि वो 25 लाख दुकानदार को इंशाअल्लाह ताला इस साल टैक्स नेट में लेके आएंगे। तो पहली मरतबा उनको टैक्स में लेकर आएंगे। हमने और भी छोटी छोटी चीज़ें की, और हम सिर्फ 3,000 से, आम दुकानदार को सिर्फ 3,000 से 10,000 रुपये में देंगे और उनसे फाइनल होगा। उसके बाद इनको एक सिर्फ रिटर्न भर दें, टैक्स दहंदगान बन जाए, उसके बाद इनको कोई इनसे वो नहीं होगा। एक बड़ा रिलीफ दे रहे हैं और इनको बहुत ही माइल्ड टैक्सेशन कर रहे हैं, लेकिन इनको नेट में लेकर आ रहे हैं। एंड आई थिंक कि उनको बड़ी आसानी हो जाती है ज़िंदगी की। तो ये सब चीज़ें हमने कोशिश की हैं करने की। कुछ ना कुछ अभी अगले 15 दिन के अंदर असेंबली के अंदर डिबेट होगी, सेनेट में डिबेट होगी, कुछ ना कुछ सुकुम ज़रूर रह गए होंगे। आपको पता है कि ये रातें जाग जाग के लोगों ने काम किए हैं। और कुछ चीज़ें जो है वज़ीर आज़म ने एक आध चीज़ जो मेरी जो सिफारिशात थी उसको मुस्तरद भी किया है। तो कुछ 15 दिन में कुछ छोटे मोटे माइनर चेंजेस होंगे, बट दैट इज दिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। तो थैंक यू वेरी मच। और इस बार शोएब निज़ामी साहब से लास्ट टाइम सवाल नहीं पूछवाया था, तो ये मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, इससे शुरू करवा लें। क्या लगा दें सर, माइक करीब ले आएं। अच्छा नहीं, हमने ये बात की थी कि ये लीकेजेस का एक अंदाज़ा है कि 3 ट्रिलियन होंगे, और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हम इसकी एक कमेटी बनाएंगे और इसके ऊपर एक टास्क फोर्स जो है वो काम करेगी। तो अब ये इनकी मर्जी है, वो सिर्फ शोएब निज़ामी के पास मैं कह रहा था। एक मिनट में वज़ीर आज़म साहब ये काम करेंगे। स्कैनर का कोई, चेयरमैन साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, इसके 2 पार्ट्स थे। एक तो जो हमारा लॉ है उसके अंदर लीगल प्रोविजंस कि टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमने इन्फोर्समेंट करनी है वो सारी प्रोविजंस हमने डाल दी हुई हैं। सेकंड पार्ट ये है कि जी अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो स्कैनर्स जो हैं वो कुछ तो लगे हैं कस्टम्स के, कुछ अभी आ रहे हैं क्योंकि उसका लंबा प्रोसेस होता है प्रोक्योरमेंट का। इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं, ट्रैक एंड ट्रेस है, POS है, वो नेक्स्ट ईयर में उनका स्कोप भी हम एनहांस कर देंगे। जी सर ये बताएं, आज़ाद कश्मीर का जो आपने 5.2 का कट लगाया, तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट मुस्तरद कर दिया, इसके ऊपर सर आप क्या बताएं? थैंक यू। देखिए, ये बात दुरुस्त है। और जो मैं शुरू में गुजारिशात कर रहा था कि हमने कहाँ पे, हर जगह पे हमने कोशिश करी है कट लगाने की। वफाकी हुकूमत के भी खर्चे हमने बहुत जगह पे कट किए हैं। कल
हम आप देखें कि इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज के बजट भी कट किए हैं, लेकिन अगर कोई लाइक आई सेड कि अगर कोई ऐसा मसला है और हमारे कश्मीरी हमारे भाई हैं और उनकी वज़ीर आला मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन हमने हर जगह पे कट लगाने की कोशिश की है। जी आपने ईमानदार की बात की अकाउंटिंग में, तो क्या आर्मी का बजट 24,000 रुपये नहीं है, सब कुछ मिला के? ये जरा क्लैरिफाई कर दें। और सेकेंडली आपके नंबर मैच नहीं करते, जितना इंक्रीज आपने किया है प्राइसेस में, तो उस लिहाज से आप ओवरऑल साइज कम है, तो आपका बजट ओवर शूट नहीं करेगा। प्राइमरी सरप्लस आपने जो शो किया है 152 अरब का, ये आपका कम हो जाएगा। ये ओवरशूट वाली ज़रा बात फिर से समझा दो, मुझे समझा नहीं हूँ। आपकी सर प्राइसेस एनर्जी ये तमाम प्राइसेस आपकी ऊपर जा रही हैं, फ्यूल कॉस्ट आपकी ऊपर जा रही है, पेट्रोलियम में भी आपने 50 रुपए की लीटर लगा है, तो आवाम के ऊपर तो जो बोझ पड़ेगा वो तो पड़ेगा। आपका अपना बजट भी गवर्नमेंट का मिलिट्री का बजट वो आउट हो जाएगा, सिविलियन गवर्नमेंट का बजट आउट हो जाएगा। मिलिट्री को आपने 2.7% इंक्रीज रिवाइज के ऊपर दिया है, मैं ऊपर वाले निकाल के बता रहा हूँ, 2400 के ऊपर बात नहीं कर रहा, 1523 आपका जो दूसरा है सिविलियन गवर्नमेंट का 550 का रेट है, ये भी आपका आपने अंडरस्टेट किया हुआ यहाँ पे बजट एपरेंटली, क्योंकि जितनी ये इंक्रीजेस आ रही हैं आपने भी पे करनी है मेरे साथ, तो वो बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर ये सारे नंबर्स आप एड अप करते हैं, ट्रू बजटिंग करते हैं, तो आपका जो ओवरऑल साइज ऑफ द बजट है इट विल क्रॉस ₹10,000 बिलियन। आप कैलकुलेट करके देखें, तो अगर आपका प्राइमरी सरप्लस नहीं होता which you are committed to give to the IMF, तो फिर आपकी जो सारी एक्सरसाइज अब सवाल समझ गया मैं आपको। देखिए एक एक पैसा इज अकाउंटेड फॉर इन द बजट। आपने जो ये फरमाया कि हमने जो सैलरी रेज दी है, तो सैलरीज अक्सर नीचे लिखी हुई होती है सैलरीज एंड प्रोविजन। इस बार हमने प्रोविजन रखे हैं 200 अरब रुपए के। नहीं, आप हिसाब में आपको करके दूंगा, इसमें पैसे बचते हैं। वो कह रहे पिछली बार कोविड भी था। हाँ, लेकिन उसमें ये जो अभी हमने सैलरी इंक्रीज दी है उससे मेरे पास अभी भी तकरीबन 100 अरब रुपए, थोड़े से उससे कम बच रहे हैं प्रोविजंस के अंदर। तो एक तो ये बात है, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। तो कोई इसमें मैं आपको एक सच बता रहा हूँ कि जो हम आपको तो सारे पेपर मिल जाते हैं कि हमने कोई इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये हमारे देखें, ये जो हम बजट देते हैं ना, ये कौम को उसके पैसे का बजट दे रहे हैं। हम बजट जो है वो आपके टैक्सों पे चलता है, ये मुल्क आपके पैसों से चलता है। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे, आप तो हमारे वो हैं, अपने एम्प्लॉयर्स हैं, तो आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। जो नंबर्स हैं वो दिख के दिए हैं आपको। अगर आप कह रहे हैं कि आर्मी का बजट क्या है, तो वो भी 523 इनके क्या बजट्स है और कितने ग्रांट्स हैं, वो भी सब कुछ लिखी हुई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने ना लिखी। जो मुझे पूरा नंबर याद नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ लिखी हुई है वो सारी की सारी लिखी हुई है। जी मैं आऊँगा जी। एक तो ये कि 440 अरब के टैक्स मेजर्स प्लस 750 अरब की पेट्रोलियम लेवी, तो ये दो बड़े मतलब बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू के मेजर्स हैं। महंगाई का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का 11.5%, वो अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी से और ये सारे मेजर्स लेने से महंगाई तो बहुत ऊपर जाएगी अगले साल। और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि POBI की तरह जो लोगों को बेनिफिट मिलता था, उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, तो लोगों की कुछ कंप्लेंट्स हैं कि वो थोड़ी वजाहत करें। देखें, जो टैक्स मेजर्स हमने लिए हैं, मिसाल के तौर पर अगर इनकम टैक्स थोड़े से किसी के बढ़ाए हैं, सुपर टैक्स बढ़ाया है, बैंकों से जिन्होंने बैंक जो ADR कम करते हैं, एडवांस टू डिपॉजिट, ये आप लोगों को सब पता है, लेकिन अब पब्लिक के उसके लिए कह दूं कि बैंकों की आमदन के 2-3 जराए होते हैं। एक तो ये होता है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदने, गवर्नमेंट को कर्ज देना शुरू करते हैं। गवर्नमेंट को कर्ज देते हैं तो उसके अंदर उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और कोई गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है डिफ़ॉल्ट नहीं करती है, तो वो आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा ये कि वो हम चाहते हैं कि वो छोटे ताजिरों को दें, किसानों को दें, बिजनेसेस को दें, जिससे कि मुल्क में नौकरियां पैदा होती हैं। बैंकों को अगर वो दे रहे हैं किसानों को, छोटे ताजिरों को, बिजनेसेस को, तो उनका टैक्स रेट कम होगा, और अगर वो नहीं दे रहे तो उनका टैक्स रेट ज़्यादा होगा। तो ये ADR के हिसाब से हमने किया हुआ है। इससे मेरे ख्याल से ये इन्फ्लेशनरी टैक्स नहीं है। इसी तरह अगर हम दूसरी चीज़ों पर टैक्स ले रहे हैं तो वो इन्फ्लेशनरी टैक्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है आपकी कि अगर जो PDL लगेगा तो PDL जो है वो तो इन्फ्लेशनरी टैक्स है। जी। मैं एक बात और गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए, इस बजट में हमने और उससे पहले हमने वो मेजर्स भी लिए हैं जो POL की कंजम्पशन कम करें, जो इंपोर्ट को कंप्रेस करें। ये दोनों मेजर्स इन्फ्लेशन को कम करेंगे। हमने हो ये रहा था, जब सस्ता पेट्रोल दे रहे थे तो पेट्रोल की डिमांड आर्टिफिशियली 20% बढ़ गई थी।
और वो पास ऑन हो रही थी, नज़र आ रही थी इकॉनमी। अब जब हमने उसको टाइटन किया है, आप वो उसमें भी देखेंगे कमी, आप इसमें भी देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कंजम्पशन कम है, इंपोर्ट कम है, तो ये एंटी इन्फ्लेशनरी है। और जो बाकी के मेजर्स हैं उससे कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह में भी कमी आएगी। तो ये हम एम्बिशियस ज़रूर है, बट इतना अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। ईओबी का मैं अभी हमने ईओबीआई की मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है, उसको एड्रेस नहीं किया, वो कर लेंगे थोड़े दिनों में। जी अभी अब हमारा सर जो एक बड़ा मसला है मईशत का, वो एसओईज की परफॉर्मेंस है। इस गाड़ी की प्रोसीड आपने सिर्फ 96 रखी, उसमें 2 प्रोजेक्ट को रेडी टू सेल हैं, गवर्नमेंट का लगाया हुआ है बिजली के, उसने बहुत काम नहीं किया, जो प्रोग्राम बंद हो गया। आइंदा से हमारे हुकूमत के साथ ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है। दूसरा सर, पहले जब आपकी गवर्नमेंट से होंगी कि आपने जो फाटा के कुछ डिस्ट्रिक्ट मर्ज किए थे सिटी के उसमें, उनको 2023 तक टैक्स एग्जम्पशन दी थी, उनका कोई टैक्स नहीं है, उसको पैर कर रहे हैं। अभी इस बजट में उनको एफईडी लगा दी गई है, या उसकी एफईडी नहीं 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 अगर बजट बुक्स में है तो मैं माजरत ही कर सकता हूँ, कोई फाटा के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। पिछली हुकूमत ने, अलबत्ता मैं आपको बता दूं कि पिछली हुकूमत में 2018 में एक नया टैक्स लगाया था और 2021 में शायद ये शौकत तरीन साहब ने वापस ले लिया था, और अभी उसके एक आउटस्टैंडिंग क्लेम्स चल रहे हैं, उसका मसला हमको सॉल्व करना है। लेकिन हमने तो ये तो मैं खुद वजीर ख़जाना था जब हमने फाटा को ब्रेक दिया था, हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। मेरे ख्याल से आप भी डबल चेक कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ, बारी बारी कर लें कि एसओईज पे आपका सवाल ये था कि हम प्राइवेटाइजेशन का क्या प्लान है। देखें, प्राइवेटाइजेशन का प्लान करना चाहिए। एसओईज के अंदर आपकी जो बड़ा प्रॉब्लम है, देखें ये 10-12 कंपनियां हैं, ये बाकी छोटी छोटी कंपनी को छोड़ दें, 10-12 कंपनियां हैं। एक आपकी 8 या 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, 2 आपकी बड़ी तेल अपने गैस की कंपनीज हैं, दोनों सुई कंपनियां, लेकिन सबसे पहले जो है वो और पीआई और स्टील मिल, और अगर कभी आप रेलवे को कंपनी करके वो कर लें तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन प्रेजेंटेशन भी ली है, मैं नहीं जा सका था। हमारा पूरा इरादा, और जो आपने वो उसकी निशानदेही कही जो बिक्की बलो की और बिक्की और हवेली, वो भी रेडी टू सेल है, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने थे। मेरी बात हुई थी प्राइवेटाइजेशन चेयरमैन से, लेकिन मैं अशरफ भाई, हमको प्राइम मिनिस्टर का पूरा इरादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला सारी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि हम कुछ कंपनीज के शेयर्स भी ऑफलोड करेंगे मार्केट में या डायरेक्टली, और आप ये भी देखेंगे कि हम 1-2 बड़ी कंपनियों को प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन मैं अभी ये कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है। मेरा छोटी सी वजाहत है और 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। वजाहत यह है कि जो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, इसका इतलाक क्या जो एडवांस लीव हैं उसको मर्ज करके उस पर होगा, या पहले मर्ज करेंगे और बाद में होगा? दूसरा, जो इफेक्टिव अलाउंस अफरान को देने की जो काबीना ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी है, क्या वो भी इसी बजट में लागू होगी? और जो क्वेश्चन है वो ये है सर कि आपने कहा कि पिछली हुकूमत ने जो है वो माहदे की खिलाफवर्जी करके जो है वो मुल्क को इंटरनेशनल को गया। अगर इंटरनेशनली किसी माहदे की खिलाफवर्जी होती है तो क्या ये क्राइम नहीं है? क्या आपने गवर्नमेंट के साथ अंडर हैंड डील कर दी है? क्योंकि आपने आपसे कहा था कि जो काजी फायदा केस में जो सेक्शन 1 to 6 की उसमें अमेंडमेंट करके पिछली गवर्नमेंट ने इमरान खान ने खुद को और अपने उस वक्त के चेयरमैन को एनआरओ किया था, आप उसको अमेंड करेंगे, वापस करेंगे, वो भी इसने वापस नहीं की। और दूसरा ये कि ये जो माहिदा किया है इसकी भी वायलेशन की है। अगर वायलेशन की है और मुल्क की महल तक पहुंचाया है, तो आप कौन को ये बताने के लिए तो नहीं बैठे ना कि उन्होंने वायलेशन की है। अगर वायलेशन की है तो इदारे आपके पास हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी, उस दिन भी गालिबन ये बात हुई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि देखें मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैं पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस करूं। जो खान साहब ने जाके हमारे ऊपर केसेस करे थे उसी में 4 साल बिगाड़ दिया और मुल्क को इस नहज पे ले आए। अगर आज मुल्क जो बिगाड़ हुआ है उसमें एक बड़ी वजह ये नहीं है कि खान साहब जनरली नाअहल थे, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, वो तो है ही कि वो नाअहल थे, खुद भी नाअहल थे, टीम भी उनकी नाअहल थी। और उसके अंदर ये भी मुझे पता है कि खुद के अंदर भी बहुत लोग इन्वॉल्व थे। कभी यहाँ हमने सब ने हीरे की बात सुन ली है, हम सब ने रावलपिंडी रिंग रोड में क्या हुआ है उसकी बात सुन ली है, हम सब ने सुन लिया है कि 48 रुपए की चीनी बेच के 96 रुपए की चीनी आई है, हम सब ने सुन लिया है कि किस तरह तहाइफ दिए जाते थे, अब तहाइफ का नाम दिया जाता है रिश्वत को।
یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن اگر وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنے کام چھوڑ کے اپنا عمران خان کے پیچھے لگ جاؤں اس کو پروسیکیوشن کرنے میں، تو پھر اپنا کام کون کرے گا؟ تو یہ ایک ٹھیک ہے، حکومت کے کچھ ادارے ہونے چاہیے جو یہ کرتے ہیں، آپ کی بات درست ہے. وہ جو آپ کی بات ہے وہ ایک دم بات والی وزن والی بات ہے، وہ اگر رہ گئی ہے تو اس کو میں نے کہہ دیا تھا، وہ رہ گئی ہے تو اس کو ہم امینڈ کر لیں گے. جی یہ جو پروسیکیوشن پروسیڈنگ کلاز تھا، یہ جس آرڈیننس کے تحت آیا تھا وہ لیپس ہو گیا، تو اس لیے یہ دوبارہ سے ریوائو ہو گیا. اوکے، تو اس کو علیحدہ بجٹ میں لانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات جی، تنخواہ اضافہ جو ہے وہ ابھی مجھے کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ 2017 کے پے اسکیل پہ لگی ہے، تو پہلے وہ تنخواہ میں لے گی، اس کے بعد پھر وہ عمل جو یہ حامد صاحب جواب دیں گے. 17 کے بعد گورنمنٹ سرونٹ پہ جو آتے ہیں وہ سارے. رئیس صاحب ذرا مائک قریب کر لیں. سر، آپ نے جو یہ بجٹ پیش کیا ہے اس میں آپ نے کیا کریں گے جس کو کنسلٹیشن بجٹ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے جو پیٹرولیم لیوی نکالے، اگر فسکل کنسلٹیشن کا بجٹ اور پیٹرولیم لیوی آپ لگا رہے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ گروتھ اور انفلیشن کا ٹارگیٹ کیا آپ کا ریئلسٹک ہے. دوسری چیز سر، میں چھوٹی سی اس کے ساتھ یہ کہنا ہے، آپ ڈیٹ سروسنگ کی بات کرتے ہیں، ایس او ایز کی بات کرتے ہیں، جو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے فسکل کنسٹرینٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ این ایف سی وارڈ ساتواں ہوا تھا، یہ آپ کے دور میں ہوا تھا سر، جو آپ نے کہ آپ کی گورنمنٹ تھی، تو اس میں ایک کمیشن تھی کہ یہ پروونسز جو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو انکریز کریں گے، وہ آج تک اتنا عرصہ ہو گیا امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو ڈیٹ سروسنگ پہ ہمیں نہیں پتا کہ ڈیٹ سروسنگ جو اتنی کاسٹ بڑھ رہی ہے، یہ کیا یہ میمورینڈم گورنمنٹ نے دی تھی اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، یا یہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے دی ہے اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. ایسویج کا ایشوز بہت عرصے سے چل رہا ہے سر، کسی گورنمنٹ نے، ہر گورنمنٹ آتی ہے کہتی ہے، لیکن کسی نے کوئی مکمل نہیں کیا اس کا. میں دیکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ پی ایم ایل این نے لیا یا پی اے ٹی آئی نے لیا یا کس نے لیا ہے. ڈیٹ سروسنگ تو ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. لیکن میں ایسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، تقریباً سب ملا کر شاید 9 یا 10 سال وزیر اعظم رہے ہیں. جتنی میاں نواز شریف نے اپنے 9 یا 10 سال میں 3 ادوار میں ڈیٹ لی، اس سے ڈبل عمران خان نے 3.25 سال میں ڈیٹ لے لی، اس سے ڈبل، شاید ڈبل سے تھوڑی سی زیادہ. تو یہ بات پہلے ریکارڈ پہ ہونی چاہیے کہ نواز شریف سے ڈبل ڈیٹ عمران خان نے بڑھائی، اور نواز شریف 10 سال وزیر اعظم رہے تو عمران خان 3.25 سال رہے جتنوں نے لیا آج تک ہیں. اور یہ بات جو مریم باجی بھی مجھے یاد دلا رہی ہیں کہ جتنوں نے، لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، اور جتنے محمد علی بوگرا، چودھری اسماعیل اقبال چندری گر، جتنے وزرائے اعظم آئے پاکستان کے اندر، اس کے اندر آپ فوجی وہ بھی دیکھ لیں، صدور ایوب خان، یایا خان، جنرل ضیاء، مشرف صاحب، دوسرے جو پرائم منسٹرز تھے ان کے نیچے محمد خان جنیجو، ظفر اللہ جمالی، شوکت عزیز، جتنے وزرائے اعظم آئے، آخر میں پھر نواز شریف، بے نظیر بھٹو صاحبہ، ذوالفقار علی بھٹو، شاہد خاقان عباسی اور ناصر الملک، اور اس سے پہلے معین افضل جو کہ کیئر ٹیکر تھا، ان سب راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی، ان سب کو گننے، اور 15 دن کے لیے وہ بھی آئے تھے جو بلک شیر مزاری، ان سب کو جتنا ڈیٹ لیا اس کا 80% ڈیٹ عمران خان نے لیا. یہ یاد رکھیے گا آپ. تو اگر عمران خان آئندہ کبھی بولے نا کہ میں نے ڈیٹ میں کم ادھار کم کرنے آیا ہوں، تو اس سے پوچھے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. جی دیکھیں، گروتھ اور انفلیشن بھی بالکل ٹارگیٹ ہیں ہمارے، بالکل ہمارے ٹارگیٹ ہے. لیکن پہلا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ فسکل کنسالیڈیشن ہے. پہلا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ ملک کو ایسی نہج سے ہٹانا ہے جہاں پہ عمران خان چھوڑ کے گیا ہے. پہلا ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم سری لنکا تک نہ چلے جائیں. ہم کو پہلا ٹارگیٹ اپنے ملک کی فائنینس کو بچانا ہے. دوسرا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ ہمارے عوام کو، غریب عوام کو ریلیف دینی ہے جب ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں. جو وزیر اعظم پاکستان نے سستا پیٹرول اور ڈیزل اسکیم نکالی ہے، جس کے تحت 786 میں ایک مرتبہ یہ بتا دوں پھر سے تاکہ جن کو فون کرنا ہے وہ کر لیں، میسج کرنا ہے وہ کر لیں. 786 پہ جو ہم کو نمبرز بھیج سکتے ہیں، جو ہماری بہنیں 786 پہ جو نمبر بھیج سکتے ہیں، اپنے آئیڈینٹی کارڈ کا نمبر بھیج سکتے ہیں، CNIC کارڈ کا آپ بھیجیں اگر آپ کی انکم 40,000 سے کم ہے، اور اگر آپ NSP یا NHPR کے سروے میں ہیں تو ہم آپ کو فوراً انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے کے اندر، جون کے مہینے میں 2,000 دیں گے. اور ایک مرتبہ آپ رجسٹر ہو گئے تو اگلے سارے سال 2,000 ملتے رہیں گے. اور جو بسٹ کی خواتین ریسیپینٹس ہیں ان کو تو اس کے علاوہ مل ہی جائے گا 2,000 روپے.
تو ہم نے یہ غریبوں کی جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں کوشش کی ہے. ہم سارا سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے اندر سستا آٹا اور سستی چینی بیچتے رہیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی حمزہ نے پنجاب میں بھی یہ پروگرام کیا ہے سستے آٹے کا, اور میں پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں باقی تینوں وزراء سے, وہ بھی میرے بھائی ہیں, مراد علی شاہ ہوئے, محمود خان صاحب ہوئے, قدوس بزنجو صاحب ہوئے, کہ وہ بھی سستا آٹا اور سستی چینی کے اوپر توجہ دیں. جی Speaking, please. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ این ایف سی ایوارڈ کو آپ اس میں کس طرح نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے, صوبوں پر باقاعدہ جو حاصل ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا سر یہ بتا دیں کہ اس وقت ہمارے جو ٹیکس کیسز ہیں وہ تقریباً 1300 ارب روپے کے مختلف عدالتوں میں پڑے ہیں. کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے اس پہ خاصی محنت کی گئی ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ فوری طور پر ان کیسز کو جو ہے نا وہ یا تو ریکوری میں آئیں یا پھر ان کیسز کو ختم کیا جائے. یہ جو کیسز کی بات ہے اس پہ میں کہہ دوں کہ جو ہم نے کل ایک چیز کی ہے وہ بڑی میرے خیال سے سگنیفیکنٹ ہے. یہ شاید آپ لوگ انڈر رپورٹ کر رہے ہیں. جو اے ڈی آر سی کا ہم نے کیا ہے, ابھی تک یہ تھا کہ جو عملہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کون اس کا اے ڈی آر سی کا ہیڈ ہوگا. اب ہم نے کہا ہے کہ ایف بی آر ایک سلیکٹ کرے گا, ایک سلیکٹ جو بزنس مین ہے وہ ڈسپیوٹ والا کرے گا, اور وہ دونوں جو ریفریز ہیں وہ مل کر ایک تیسرا ریفری جس کو امپائر بولتے ہیں وہ چوز کرے گا, اور جو دو لوگ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ مانا جائے گا. دیٹس اے ویری سگنیفیکنٹ چینج ان ڈسپیوٹ ریزولوشن. نمبر 2, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے کیسز ہیں, یہ میری آفر ہے تمام بزنس مین کو, پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز کو, کہ جتنے کیسز آپ کے ایف بی آر کے اندر ہیں, آپ کے کورٹس میں ہیں, اگر آپ کو کیس واپس لینا چاہتے ہیں, ہم بھی ریڈی ہیں کیس واپس لینے کے لیے. آئیے ڈی آر سی میں بیٹھتے ہیں, 2-3 مہینے میں ریزالو کرتے ہیں. تو یہ ہم نے خود ریزالو کرنے ہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ میں ایف بی آر کے ریونیو کے لیے بھی ریزالو نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر ان کا کسی بزنس مین کا لیجیٹیمیٹ حق ہے, ہماری سے غلطی ہے, تو ہم اس کو پیسے واپس دیں گے. اگر ہمارا حق ہے تو ہم کو پیسے مل جائیں. اور لیکن یہ ریونیو میجر نہیں ہے, یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میجر ہے کہ یہ آسانی ہو جائے لوگوں کو. آئیے میں این ایف سی کو ایسپیرنٹ اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میں تو وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی ہے کہ این ایف سی بٹھا لیں. دیکھیں ایک مسئلہ جو ہے, جو تیمور جگڑا صاحب بھی کہتے ہیں اور ایک دم لیجیٹیمیٹ بات ہے ان کی, کہ کے پی کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے جب سے فاٹا کا انضمام ہوا ہے. تو لیکن اس کو کے پی کی پاپولیشن کو اس کا ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہے. تو اگر ایک مرتبہ بیٹھ جائیں, 10 سال سے آپ نہیں بیٹھے ہیں, مطلب بیٹھے ہیں کچھ وہ نہیں کر سکے, ایک مرتبہ بیٹھ کے بات کر لیں. اگر نہیں کرنا تو یہی پرانا فیصلہ چلتا رہے گا, لیکن اگر کچھ بات کر لیں ایک مرتبہ تو یہ سب بھائی آپس میں بیٹھ جائیں, کیا مسئلہ ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا اس دن کہ نیشنل اکنامک فورم پہ محمود خان صاحب خود تشریف نہیں لے کر آئے. مجھے بڑی سیریسلی افسوس ہوا. مطلب وہ ملک کے چیف منسٹر ہیں اس ایک بڑے صوبے کے, اور اگر پرائم منسٹر صاحب اور ہم تمام وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ اور سارے ریلیونٹ وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ایچ ڈی پی کی بات کر رہے ہیں, جس میں کے پی بھی ہمارا فیڈریٹنگ یونٹ ہے, ہمارے بھائی ہیں, تو محمود خان نہ آئیں, مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی کیا وہ تھی کہ وہ نہ آئے. جی پرائم منسٹر نے کہ این ایف سی ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کا کہا. سر جی ایسا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے اور چین سے جو ایکسٹرنل ریسورسز ہیں اس میں ہوتی ہے تعاون ہے, تو کیا یہ ہم یہ ازیوم کریں کہ آپ آئی ایم ایف اور چین کے ساتھ معاملات ہمارے ختم نہیں ہوئے. اور دوسرا یہ کہ پہلا والا تھوڑا دوہرا دیں کیا نہیں سر, میں سمجھا. آئی ایم ایف اور چائنا سے جو ریسیپٹ بنی ہے وہ آپ کے بجٹ میں نہیں رکھی. اس کرنٹ ایئر میں 490 ملین رکھی تھی, جو نیکسٹ ایئر اس میں کوئی اماؤنٹ نہیں آپ نے رکھی. تو کیا یہ ازیوم کیا جائے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا اور چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات ختم نہیں ہو رہے. ایک دوسرا سر, آپ کے خیال میں یہ جو سارے آپ نے اقدامات کیے ہیں ایکسپینڈیچر کے اوپر اور خاص سے ٹیکسوں میں اور میڈیا وغیرہ میں, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جی آپ کے جو بی ایس ٹی کے اس کے جو الوکیشن سے وہ بڑھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں اگلے سال اور کتنے لوگ ہوں گے جن کو آپ کو جی ایس ٹی کی اس میں اسکیم میں لانا پڑے گا اور ان کو بھی یہ میری خواہش ہے کہ جی. تیسرا جو آپ نے پہلے بھی سوال والا آپ نے جواب نہیں دیا, کیا یہ حالات اس قسم کی جسٹیفکیشن دیتے ہیں کہ جو سرکاری افسران ہیں ان کے لیے ایگزیکٹو الاؤنس بھی اتنا بڑا دیا ہے. جی میں بات کرتا ہوں. دیکھیں میری تو خواہش ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی بیسٹ کا ریسیپینٹ نہ رہے, کہ کسی کو ہم ضرورت نہ پڑے کہ ہم اس کو 2000 یا 2500 روپے یا 3000 روپے جو ہے وہ ماہانہ ان کو ہم اسٹائپنڈ دیں. لیکن اس وقت ملک کے اندر 37% لوگ ایسے ہیں جن کی انکم جو ہے وہ 40 ہزار روپے ہے. اور آپ جانتے ہیں خلیق صاحب کہ اس مہنگائی کے دور میں یہ پورا کرنا بڑا مشکل ہے. اور یہ وزیر اعظم, میں آپ کو ایک بات بتاؤں سیریسلی, یہ خود ہی کمز فرام اے پریولیج فیملی, لیکن ہی ریئلی ہیز اے سوشل جسٹس سینس ان ہز ہارٹ.
much more so than I do. سارا دن یہ بات کرتے رہتے ہیں. مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ مفتاح یہ کر لو, دیکھو غریب تمہیں دعائیں دیں گے, غریب تمہیں دعائیں دیں گے, غریب تمہیں دعائیں دیں گے. یہ اکثر بولتے رہتے ہیں اور ان کے دل میں ریلی غریب کا دل دھڑکتا ہے. مطلب میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف, میں بہت مسلم لیگرز کو جانتا ہوں کہ شہباز شریف سچ مچ یہ سوچتا رہتا ہے, ہر میجر پہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ غریب کے لیے کیا ہوگا. اور یہ جو پیٹرول ڈیزل اسکیم تھی, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے رجسٹ کیا ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ کو, میں نے رجسٹ کیا. میں کہا سر یہ ون ٹائم کر لیں یا کوارٹرلی کر لیں, اور میں شروع ہوا تھا کہ 600 روپے مہینے سے کر لیں. میں سیریسلی بتا رہا ہوں آپ کو. اور میں نے کوئی حساب لگایا تھا کہ 25 روپے پر لیٹر اگر ایک آدمی کو لگ رہا ہے اور 25 لیٹر لے رہا ہے تو 650 روپے بنتا ہے. تو میں کہا 600 روپے راؤنڈ کر کے کر لیتے ہیں. وہ وہاں 3000 پہ شروع ہوئے, پھر ہم نے 2000 پہ وہ کیا. تو شہباز شریف ریئلی وانٹس ٹو ہیلپ دا پور اینڈ ہی انڈرسٹینڈس, آئی تھنک بیکاز ہی از بین ان پالیٹکس فار آل دیز مینی ایئرس. تو ان کا اتنا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ ہوتا ہے. جب میں اس دن بجلی کی بات کر رہا تھا, میں آپ کو ایک سیریسلی قصہ سنا. بجلی کی بات کر رہا تھا میں, ہم لاہور سے نکلے, میں اور شہباز شریف صاحب ان کی گاڑی میں, تو ٹریفک روکی ہوئی تھی. تو شہباز شریف صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ ٹریفک رکی ہوئی ہے. انہوں نے کوئی بات ہوئی تھی کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ کسی کو نہیں روکو گے. تو وہ ان کے جو سیکرٹری تھا وہ کہہ رہا تھا 30 سیکنڈ ہی رکی ہوئی ہے, لیکن گاڑیوں کی لائن دیکھ کے ہم کو لگ رہا تھا کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ رکی ہوئی ہے. وہ پھر بھی آرگیومنٹ کر رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں یار یہ نہ کرو. اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ مفتاح دیکھو گرمی کتنی ہے, آپ لوڈ شیڈنگ ختم کریں, زیرو پر لے آئیں. میں شہباز شریف کو میں اس وقت تو میں کہا جی سر, لیکن پھر میں ان کے پاس گیا ہوں. میں کہا میں سر یہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے نہیں خریدا LNG وقت پہ, جنہوں نے دوسری چیزیں نہیں خریدی اور اب مجھے اسپاٹ پہ مجبور کر رہے ہیں خریدنے پہ, وہ اتنے مہنگے ہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں زیرو لوڈ شیڈنگ. اور جون کے اندر, ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ بات بھی کلیئر ہو جائے, کہ جون کے اندر تو آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس ہر قسم کا ایندھن ہوتا پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی, کیونکہ آپ کے پاس نامکمل تھا جو کیپیسٹی تھی. یہ لوگوں کو ایک غلط اس پہ غلط بیانیے پہ خان صاحب کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک اوور کیپیسٹی ہے. جون کے مہینے میں 28,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی, اور ہم اس دن بیس لوڈ 13,000 کا تھا, ہم 19,000 بنا رہے تھے, اور اگر ہر چیز چلا لیتے 21,000 بناتے. آج ہم وہ پاور پلانٹ چلا رہے ہیں جام شہروں کے اندر جس سے 59 روپے کاسٹ آ رہی ہے پر یونٹ, فرنس آئل کی چلانے سے 59 روپے کاسٹ آ رہی ہے. اس کے باوجود بھی یہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ نامکمل ہے. اگر وہ تریمو کا پلانٹ جو کہ 2 سال پہلے آ چکا تھا پاکستان میں, اس کو مکمل نہ کرنے کی کوئی سینس نہیں. آپ نے پیسے تو دے ہی دیے ہیں. 2 سال پہلے اگر وہ مکمل ہو جاتا تو آج ادھر 1 سال سے اس کو گیس نہیں دی ہے. اور حویلی بہادر کے پاس جو لگا ہوا ہے وہ اگر چل رہا ہوتا, سیمنز کا 61.6% ایفیشنسی میں دنیا کا ایفیشینٹ ترین پلانٹ ہے, وہ آپ نے نہیں چلایا. کروڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مکمل ہو جانا تھا, وہ نہیں ہوا. تھر کے اندر ایک آدھ کا کول پلانٹ تھا جو پاکستانی کول سے چل رہا ہے, جس میں فورن ایکسچینج, وہ بھی مکمل نہیں ہوا. اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں خان صاحب, تھوڑا سا اگر ہم لوگوں کو جیل میں بند کرنے کے علاوہ بھی کوئی کام کر لیتے تو یہ کام نہیں ہوتا. سر اگر یہ چیز ہم کر لیتے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے اندر اسٹرکچر آف دا اکانومی چینج کر لیتے ہیں, جس کے اندر اگر ہم زرعی پیداوار بڑھاتے ہیں, اگر ہم پہلی مرتبہ پاکستان میں سیریس لے کر, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ کل جو کیا نام ہے یار ہمارا اس کا جو ہے, میں نے اگر نام بول, اجمل صاحب, اجمل کا پورا نام کیا, راو اجمل کو, میرے بڑے بھائی اور راو اجمل کی پرانی دوستی ہے 15-20 سال کی. تو راو اجمل کو میں بھی کافی عرصے سے جانتا ہوں. راو اجمل بڑے مجھ سے ناراض تھے, لیکن کل میں جب بجٹ دے کے نکلا ہوں تو راو اجمل نے مجھے ایک لمبا حق کیا ہے, گلے مجھے لگایا اور بہت مجھے بولا کہ یار اس سے اچھا بجٹ زراعت کے لیے نہیں آیا ہے. اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایگریکلچر امپلیمنٹ کی ڈیوٹی شہباز شریف نے آخری 2 دن کے اندر کم کروائی ہے, مجھ سے زیرو کروائی. سیٹس کا تو مجھے طارق بشیر چیمان, اس کو میں نے وعدہ کیا تھا بہت دنوں سے کہ میں کر دوں گا. خورشید شاہ صاحب جو ہیں, وہ میں اور شہباز شریف صاحب ایک دن 1-1.5 گھنٹے تک ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے. اور کچھ تو میرے اوپر کمپلشن تھا کہ اتنا مہنگا ہو گیا پام آئل کہ چلو مطلب آخر میں جا کے ہی ہم کو ایمان آیا, لیکن چلو کفر ٹوٹا خدا کر کے, باہر اتنا مہنگا ہو گیا ویجیٹیبلس اور اپنے ویجیٹیبل آئل کے, ہم کو یہاں پہ اپنے سدھار کرنا پڑا. لیکن میں سچ مچ یہ بتا رہا ہوں, یہ 2-3 سالوں کے اندر میری تھنکنگ ایوالو ہوئی ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہم بار بار امیر لوگوں کو پہلے امیر کر کے ملک چلاتے ہیں, اور وہ سنسیئر ایفرٹ ہوتی تھی جس سے ہم سوچتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن کرے گا غریب پہ, یہ نہیں کام آیا. ہر مرتبہ آپ دیکھیں کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. 2008 کے اندر جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8.1% تھا جو پیپلز پارٹی کو ملی ہے. تو ہر مرتبہ پھنستے ہیں. تو اس بار ایک نئی چیز ٹرائی کریں, غریب لوگوں کو امیر کر کے دیکھتے ہیں,
اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں ہوا تو پھر ہی کوشش کریں گے. اس میں کیا ہو جائے گا؟ مطلب ایک مرتبہ اگر ہم زراعت کو بڑھا دیتے ہیں تو شاید وہ ان کو 4 پیسے مل جائیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک 1.5 سال کی تکلیف ہے. اور ایک چیز جو ہم نے مسلم لیگ کے اوپر بھی ایک تاریخ کا قرض ہے، وہ ایکسپورٹس کا ہے. ہم نے ایکسپورٹس کو اس میں ہم کو اتنی کامیابی نہیں ہوئی، چاہے اس میں بہت سارے عوامل تھے، چاہے اس میں یہ بھی بڑا وہ تھا کہ 2015-16 کے اندر ایک انٹرنیشنل ریسیشن تھا، دنیا میں ایکسپورٹ بھی کم ہوئی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم یہ بھی کر کے دکھائیں گے کہ ایکسپورٹ میں بھی ہم تاریخ رقم کریں گے اور 35 بلین کی ایکسپورٹ کر دیں گے. جی جی میں جی ایک منٹ جی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر آئی ایف کا. جیسے میرے خیال میں آئی ایف کی جو بجٹری سپورٹ ہے وہ نہیں ہوتی ہے، لیکن بازار سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو بجٹ ہے وہ ڈالر کے کس ریٹ پہ جو ہے وہ بنائے گا، ایک یہ. اور دوسرا سر آپ کی باتیں سن کے باقی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک مجھے جسٹیفائی کر رہی ہے. یہ 70 ارب روپے آپ نے پارلیمنٹیرینز کے لیے رکھا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ویسٹ آف منی ہے. ڈیولپمنٹ ہے. اچھا یہ جو تنویر صاحب آپ ذرا کلیئرفائی کر دیں کیا ہوا اس کا، یہ آئی ایم ایف کی بات پہ جو کلیئرفائی کر دیا یہ کچھ فگر ایسی ہے اس میں ہم نے نشاندہی بھی کی ہے کہ بیسیکلی اس میں لیٹ ہو گیا، اپلیکیشن میں شاید نہ آ سکے، اگر چند دنوں میں ہم اس کو وہ یہ آپ خلیق یعنی صاحب، آپ اور مہتاب صاحب بڑے جید صحافی ہیں. آپ نے ایسی غلطی پکڑی ہماری جو ہم نے غلطی کر دی، وہ غلطی ہو گئی، ہم اس کو تھینک کر دیں گے. اچھا آپ اور مہتاب صاحب ایک منٹ، مہتاب بھائی کا دوسرا سوال کیا تھا؟ اچھا ہوا کہ مجھے سوال یاد نہیں تھا، یہ اس کا جواب میں نہیں دینا چاہتا، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہا. کوئی آخری سوال؟ رکھا ہے وہ ان کی جیب میں جائے گا. دیکھیے یہ اچھا دیکھیے اچھا جی میں یہ بھائی سے سوال پوچھیں گے. یہ ایک منٹ یہ میں دونوں سے پوچھوں گا. ایک منٹ یہ مہتاب بھائی کا جواب دے دوں پہلے. جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے پیسے رکھے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے بجٹ کے اندر بھی اللہ کی مہربانی سے یہ پیسے رکھے گئے تھے اور ہمیشہ رکھے جاتے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے پیسے میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ کسی ایم این اے کے جیب میں نہیں جائیں گے، لیکن ایریا کے علاقوں کی نشاندہی کے حساب سے ہوں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں نے خود احسن اقبال صاحب کو کہا کہ احسن بھائی دیکھیے یہ جو پی ایچ ڈی بی کی چھوٹی چھوٹی اسکیمیں ہوتی ہیں جو اسی سال ختم ہو جاتی ہیں نا، اس سے جی ڈی پی بڑھتی ہے. اس وقت جو ہے وہ بہت سے پاکستان میں ایف ڈی آئی تو آتی نہیں ہے، تو ہم کو تھوڑی سی سرمایہ کاری کی کمی ہے. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی اسکیمیں ہماری ہوں گی جس سے پوری ہوں گی تو میرے لوکل پر نوکریاں ہوں گی، اسکول ہسپتال. اور میں اب بھی یہ یقین رکھ رکھتا ہوں کہ قومیں جو ہیں وہ اسکولوں، ہسپتالوں، روڈوں سے، سڑکوں سے بنتی ہیں، خالی تقاریر سے نہیں بنتی. اب جی بھائی. بیسک را مٹیریل کو مینوفیکچر کرنے کے لیے بجٹ میں کوئی اقدام نہیں کیا گیا. 3 میں داخلے بند کر دیے. سی آئی اے کا حال بھی اتنا برا ہے. اب بتائیں 150 ملین جو ہے کتنا بنا رہی ہے. ایئر فیئر جو ہے ہمارا جو ہے فارن اسٹیٹ میں ضائع ہو رہا ہے. اور فلوٹنگ آف ٹیکس نیٹ جو ہے اس میں آپ نے اگین کسی جو ان فارمل اکانومی اس کو لانے کی کوئی کوشش نظر نہیں آئی ہے. وہی چیز کو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اور بھی چھوڑا جائے. بھائی یہ تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیں دکانداروں کے اوپر ہم 25 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں، تو یہ والی بات تو زیادتی ہے. اور بیسک را مٹیریل جو پاکستان میں ہے وہی پیدا کر سکتے ہیں نا. ہم کاٹن کو، اگر کاٹن سیڈز کو بریک دے رہے ہیں، ہم آئل سیڈز کو بریک دے رہے ہیں، تو را مٹیریل ہی بنا رہے ہیں ہماری انڈسٹری. جی میں آپ جی جی میں جواب دیتا ہوں. میں تینوں سوال لے لیتا ہوں پھر جواب دے دوں گا. آپ چاروں سے لے لوں گا بھائی. جی ایک منٹ ہے. کہا کہ یہ جو موجودہ حالات مس مینجمنٹ کی وجہ سے اس بات کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہے اکٹھی ہے، 35 سال انہوں نے حکومت کی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ مس مینجمنٹ پیدا ہوا ہے اور اس مس مینجمنٹ کا ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہیں یا کوئی اور ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ آپ کے حوالے سے ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ آپ کی کمپنیوں کی جو مطلب پروڈکٹ ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے.
तो उसके हवाले से क्या कहेंगे, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए रोजी देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, रज़ाक कोई जर्नलिस्ट और कोई सोशल मीडिया के लोग रोजी नहीं देते। अगर मेरे नसीब में अल्लाह ने कुछ पैसे लिख दिए तो वो मुझे मिल जाएंगे। जी 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 हैं जी, बस करें। बजट होगा, इस मुल्क में कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, ये बजट उसको रीइंफोर्स करेगा कंस्ट्रक्शन को या फिर उसे कम करेगा? एक दूसरी बात ये है कि आपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए नए स्वीट्स बना रहे हैं और उसके अलावा 500 परमानेंट क्वार्टर्स बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में ये क्यों कर रहे हैं? सर मुझे तो नहीं पता सीरियसली कि कोई किसी के लिए कोई क्वार्टर बन रहा है, कोई स्वीट्स नहीं बन रहे, कोई ये बात गलत है सर। जी जी भाई, मैं एक साथ दो ही कान है यार जी। आप पूछ ले ये दोनों पूछ लो एक एक करके। एक मिनट यार, तुमने पूछ लिया ना। आपने ये कहा कि जनाब हम जो पेट्रोल है उसकी कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि पीडीएल भी लगेगा, तो मेरी एक सजेशन है कि जिसके पास 1600 सीसी से ऊपर की गाड़ी है उसके लिए आप पेट्रोल 350 का करते हैं, क्योंकि आप ही का कहना है कि ये जो पेट्रोल पर सब्सिडी है ये अमीरों को दी गई है। देखिए मेरे भाई, ये आपका सजेशन बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं ये पेट्रोल पंप पे कर नहीं सकता हूं। लेकिन हमने क्या किया कि जिनके पास 1600 सीसी से गाड़ी है उसके ऊपर हमने एडवांस इनकम टैक्स को डबल कर दिया, तो हमने वहां पे ड्यूटी बढ़ाई और हमने गरीब लोगों को सब्सिडी दे दी है, गरीब तरीन लोगों को। हम यही कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पे ये तो नहीं करेगा ना कि जाके पूछेगा तेरा सीसी कितना है। चलो